بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے قرآن میں بار بار فرمایا، آسمانوں اور زمین میں غور کرو، اور جب انسان سچ میں غور کرتا ہے تو اسے کچھ ایسے راز دکھائی دیتے ہیں جو اس کی سوچ سے بہت آگے ہوتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسے ہی راز کی طرف بڑھ رہے ہیں، ایک ایسا حصہ جو روشنی تک کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، جسے ہم بلیک ہول کہتے ہیں۔ بلیک ہول کیا ہوتا ہے؟ بلیک ہول اصل میں کوئی سورج یا ستارہ نہیں ہوتا۔ یہ تو تب پیدا ہوتا ہے جب کوئی بہت بڑا ستارہ اپنے ہی بوجھ سے ٹوٹ جائے۔ اس دھماکے کو سائنس میں سپرنووا کہتے ہیں۔ جب سپرنووا کے بعد بچا ہوا مادہ اپنی گریویٹی سے گرتا چلا جاتا ہے تو اس جگہ ایک ایسا جسم بن جاتا ہے جہاں سے روشنی بھی واپس نہیں آ سکتی۔ اسے ہم بلیک ہول کہتے ہیں۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، ایک مر چکا ستارہ کائنات کا سب سے زندہ اور طاقتور راز بن جاتا ہے۔ ایونٹ ہورائزن، جہاں سے واپسی ناممکن۔ بلیک ہول کے آس پاس ایک لکیر ہوتی ہے جسے ایونٹ ہورائزن کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے یہاں سے کوئی واپسی نہیں۔ جو چیز اس حد کو پار کرے، چاہے ستارہ ہو، پتھر ہو یا روشنی، وہ لوٹ کر نہیں آ سکتی۔ یہاں مجھے قرآن کی ایک حکمت بھری بات یاد آتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، کچھ ایسی حدیں بھی ہوتی ہیں جنہیں پار کرنے کے بعد انسان واپس نہیں آتا۔ سائنس اور قرآن کا مقابلہ نہیں، لیکن دونوں انسان کو سوچنے کی دعوت دیتے ہیں۔ بلیک ہول کی عجیب گریویٹی۔ بلیک ہول کی گریویٹی اتنی شدید ہوتی ہے کہ وقت، فضا، روشنی سب کو موڑ دیتی ہے۔ آئنسٹائن نے کہا تھا، گریویٹی اصل میں اسپیس کے جھکنے کا نام ہے، اور قرآن میں ہم پڑھتے ہیں اللہ نے ہر چیز کو ایک نظام کے تحت بنایا ہے۔ بلیک ہول اسی نظام کا ایک عجیب حصہ ہے۔ نہ وہ خود سے چل رہا ہے، نہ کسی بے ترتیب طریقے سے۔ یہ بھی اللہ کی قدرتی قوتوں کے مطابق کام کرتا ہے۔ کیا بلیک ہول تباہی ہے؟ نئی دنیا کا راستہ؟ اکثر لوگ بلیک ہول کو تباہی سمجھتے ہیں، لیکن کچھ نظریات کے مطابق بلیک ہول نئے ستاروں کو جنم دینے میں بھی کردار ادا کر سکتا ہے۔ کچھ علماء کرام نے بڑی خوبصورت بات کہی، اللہ نے ہر تباہی میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت رکھی ہوتی ہے۔ سائنس اس بات کو ثابت نہیں کرتی، لیکن سوچنے کا دروازہ ضرور کھولتی ہے۔ کیا پتہ بلیک ہول ایک نئی دنیا کا راستہ ہو؟ کیا پتہ اس کے پیچھے کوئی اور کائنات چھپی ہو؟ اللہ فرماتا ہے، اور ہم نے کئی آسمان بنائے، تو کون جانے کتنی کائنات ہوں گی۔ انسان کی حقیقت اور کائنات کی وسعت۔ بلیک ہول ہمیں ایک سبق دیتا ہے کہ انسان کتنا چھوٹا ہے۔ زمین کا سائز، سورج کا سائز، گلیکسی کا حجم، اور پھر بلیک ہول۔ انسان تو صرف ایک نقطہ ہے اللہ کی اس عظیم کائنات میں۔ قرآن کہتا ہے، تم پر اتنی نعمتیں ہیں پھر بھی تم غور نہیں کرتے۔ بلیک ہول ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم کمزور ہیں، چھوٹے ہیں، لیکن ہماری سوچ بہت بڑی ہو سکتی ہے۔ اختتام، یہ تھا بلیک ہول کا راز۔ سائنس بہت آگے بڑھ چکی ہے، لیکن اللہ کی قدرت کی گہرائی تک پہنچنا ابھی باقی ہے۔ ہر دن ہم کچھ نیا سیکھتے ہیں، ہر رات آسمان ہمیں ایک نیا منظر دکھاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، آفاق میں بھی اور ان کے اندر بھی۔ شاید بلیک ہول بھی اللہ کی انہی نشانیوں میں سے ایک ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اسپیس کے رازوں کا سفر جاری رکھیں تو انٹرسٹیلر انسائٹس کو سبسکرائب کریں۔ میں ہوں عدیل، اور یہ تھا بلیک ہول کا قرآنی سفر۔ السلام علیکم۔